ایک چھوٹے سے شہر میں ایک 10 سالہ بچی ہانیہ اپنے ایک بھائی اور اپنے امی ابو کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک صبح اٹھتے ہی ہانیہ کی نظر اپنی الماری میں پڑی تو آنکھیں ملتے ہوئے امی کو پکارنے لگی، امی امی جلدی سے آئیں۔ ہانیہ بیٹا کیا ہوا؟ تم چیخ رہی ہو؟ امی جان میری الماری کا حال دیکھیں، کیا ہوا ہے؟ اس میں اتنا چیخنے کی کیا بات ہے؟ ناشتہ کر کے ٹھیک کر لینا۔ لیکن امی یہ کون کرتا ہے؟ میری چاکلیٹ اور چپس بھی غائب ہیں جو میں نے چھپا کر رکھی تھی۔ ہانیہ بیٹا ممکن ہے سونے سے پہلے نیند کی حالت میں تم نے کچھ نکالنے کے لیے ایسا کیا ہو، پھر تمہیں صبح اٹھنے کے بعد کچھ یاد نہ رہا ہو۔ امی مجھے لگتا ہے سفیر نے کیا ہے یہ سب کچھ۔ ہانیہ بیٹا سفیر تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اس کے پاس ان فضول شرارتوں کے لیے وقت ہی کہاں ہے۔ اسکول، مدرسہ، ٹیوشن اور کرکٹ اکیڈمی، رات کے 10 بجے تو گھر پہنچتا ہے۔ امی جان تو پھر ضرور میرے کمرے میں کوئی بھوت آ گیا ہے۔ ہانیہ کی باتوں پر امی مسکرا کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ ناشتے کے بعد ہانیہ نے الماری کی تمام چیزیں سلیقے سے رکھ دیں۔ اس کے بعد تو اکثر ہانیہ کی الماری کا یہی حال ہونے لگا۔ اب تو امی جان بھی کچھ پریشان سی ہو گئیں۔ ہانیہ نے روتی صورت بنا کر کہا، امی مجھے تو لگتا ہے اس الماری میں ضرور کوئی بھوت ہے، آپ مجھے دوسری الماری لے کر دیں، میری ساری چاکلیٹس غائب ہو جاتی ہیں، آج تو میری نئی پینسل اور ڈرائنگ کی کاپی بھی غائب ہے۔ ہانیہ کی امی نے کچھ سوچ کر اس بھوت کو پکڑنے کی ٹھان لی تھی۔ سفیر 10 بجے گھر میں داخل ہوا تو امی نے کہا، سفیر بیٹے کھانا گرم کر رہی ہوں، جلدی سے منہ دھو کر آ جاؤ۔ ہانیہ اپی نے آج کھانا جلدی کھا لیا ہے اور وہ بے خبر سو رہی ہے۔ سفیر اچھا کہتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا۔ کھانے کی تھوڑی دیر بعد وہ چپکے سے ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہانیہ گہری نیند سو رہی تھی۔ سفیر مسکراتے ہوئے سوتی ہانیہ کو دیکھ کر الماری کی طرف بڑھا اور آہستہ سے الماری کھولی، کپڑوں کو الٹ پلٹ کر کے کچھ تلاش کرنے لگا، ساتھ ہی زیر لب کہتا جا رہا تھا، آپی کے بچے ساری چیزیں کھا لیں، کچھ بھی نہیں رکھا۔ ہاں مل گیا، واہ مزیدار نمکو۔ اس نے جلدی سے پیکٹ کو جیب میں ڈالا، سب چیزیں بے ترتیب چھوڑ کر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، امی جان کو سامنے کھڑا پایا۔ اچھا تو یہ تم ہو، الماری کے بھوت۔ سفیر کتنی بری بات ہے، میں نے تمہیں اتنا مصروف رکھا ہے، حتیٰ کہ بری صحبت سے بچے رہو، لیکن تم بہن کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتے۔ سفیر نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، معاف کر دیں امی جان، میں آئندہ نہیں کروں گا، میں ہانیہ آپی سے بھی معذرت کر لوں گا، آپ ہانیہ آپی سے کچھ مت کہیے گا۔ ہانیہ صبح اٹھ کر اپنی الماری کی یہ حالت دیکھی تو پھر چیخنے لگی۔ امی آئیے اور ہانیہ کو اس حال میں دیکھ کر مسکرا دیں۔ ہانیہ بیٹی آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سچ امی جان، آپ نے بھوت کو پکڑ لیا ہے کیا؟ ہاں بیٹا، کل میں نے اور تمہارے بہادر بھائی نے مل کر بھوت پکڑ لیا۔ بھوت بڑا شرمندہ تھا اور اس نے کہا ہے کہ آئندہ ہانیہ کی الماری کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، اور دونوں کان پکڑ کر توبہ بھی کر لی ہے۔ ہانیہ نے سفیر کو گھورا تو امی نے سفیر سے کہا، سفیر رات کو بھوت نے کیا کہا؟ سفیر نے اپنے دونوں کان پکڑتے ہوئے کہا، بھوت نے کہا تھا کہ آئندہ کبھی ہانیہ آپی کو تنگ نہیں کروں گا، اور ہاں بھوت نے یہ بھی واپس کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے نمکو کا پیکٹ نکال کر ہانیہ کی طرف بڑھا دیا اور دونوں بہن بھائی خوش ہو گئے۔